على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 30 جنوری بروز سوموار 2023 بعد نماز عشاء کا یہ درس تفسیر القرآن انشاءاللہ تفسیر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 سے لے کر آیت نمبر 39 تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 38 تک جاری رہے گا، 39ویں کل ہے، آج 38 تک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عمل کرنے والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پچھلے درس میں قتل ناحق کی مذمت پر بیان ہوا تھا، اور آگے آج کی آیت میں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے، یعنی یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر ایسے طریقے سے جو اس یتیم کے لیے بہتر ہو۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی یتیم کسی کی زیر کفالت آ گیا ہے اور یتیم کا مال بھی ہے تو یہ مال کے قریب جا سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس اپنے پاس خرچ نہیں ہے تو اس کے یتیم کی پرورش کے لیے یتیم کا مال خرچ کر سکتا ہے، جس کو قرآن کہہ رہا ہے الا باللتی ہی احسن، بالکل بڑے آسن طریقے سے اپنا ردی مال اس کے مال میں ملا کر گڑ مڑ کر کے کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یا اپنا مال جو گھٹیا ہے اس کی جگہ پہ رکھ کے اس کا اعلیٰ مال اپنی قبضے میں لے کر استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو جو لوگ یتیموں کے مال کھاتے ہیں، سورۃ النساء میں اللہ نے فرمایا کہ تم جہنم کے انگاروں سے اپنا پیٹ بھر رہے ہو، یہ سیدھی سیدھی جہنم کی آگ کھا رہے ہو، مرنے کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تو یہاں ایک کنڈیشن آ گئی الا باللتی ہی احسن، احسن طریقے سے اگر یتیم کا مال یتیم کی تعلیم پر پرورش پر خرچ کرنا پڑے تو کر سکتے ہو، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے یعنی جب یتیم اپنی جوانی کو پہنچ جائے، عاقل بالغ ہو جائے، تو پھر اس کا سارا مال اس کو دے دو۔ یہ نہ کہہ دو کہ بس بھائی وہ جو تیرے مال شال تھا تیرے ابا جی کا وہ تو ہم نے تیری پرورش پہ خرچ کر دیا ہے، اب تو اپنا کما تو اپنا کھا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ قصہ میں آپ کو ایک مزے کے لیے سنا رہا ہوں، اور ویسے بھی یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے تو مولا علی کی ولادت کا مہینہ ہے، آپ کو سمجھ لیں روحانی ملاقات بھی ہو جائے گی مولا علی پاک سے، ان کا ذکر خیر بھی، اور مسئلہ بھی یہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں ایک بندہ آیا 2 نوجوان لڑکوں کو لے کر، اور کہنے لگا حضرت یہ میرے دوست کے بیٹے ہیں، ان کا والد ان کے بچپن میں مر گیا اور اس نے ترکے میں 1000 دینار چھوڑا تھا، اور میرے حوالے ان کو بھی کیا، 1000 دینار کو بھی کیا، اور مجھے ایک وصیت کی۔ وصیت اس نے یہ کی تھی کہ یہ میرا 1000 دینار ہے، اور 1000 دینار بڑی رقم تھی اس دور کی، کروڑوں اربوں خربوں میں سمجھو، کہ یہ میرا 1000 دینار ہے اور یہ میرے بچے ہیں، جتنا تیرا دل کرے 1000 میں سے رکھ لینا اور باقی میرے بچوں کو دے دینا۔ آج جب یہ بڑے ہوئے ہیں تو میں نے ان کو 100 روپیہ دیا ہے، 900 دینار، 900 میں نے رکھ لی ہے، اور یہ راضی نہیں ہے۔ کیوں جی؟ لگتا ہے نا بھی کوئی پاکستان دا سیاستدان سی، پھر تسی کہندے مولوی صاحب ویسی گل نہ کرا کرو، اب پہ کم وقت یاد آ جاتے ہیں، جب کسی ظالم کا ذکر ہوتا ہے تو فوری یاد آ جاتے ہیں۔ اب جناب وہ کہہ رہا ہے دیکھیں حضرت میں ان کو دے رہا ہوں 100، 900 خود رکھ رہا ہوں، یہ راضی نہیں ہو رہا ہے۔
تو ان کے باپ کا یہی حکم تھا، وصیت تھی کہ جتنا تیرا دل کرے ان کو دے دینا، باقی تو رکھ لینا۔ اب یہ باپ کا بار بار ذکر کیوں کر رہا تھا کہ مولا علی وصیت کے خلاف تو حکم نہیں دے سکتے، عمل تو وصیت پر ہونا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ مولا علی پاک کو حضور نے کیوں فرمایا کہ میرے علم کا دروازہ ہے، میرے علم کا دروازہ علی ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی میرا فیصلہ یہ ہے کہ 900 ان کو دے دے، 100 تو رکھ لے۔ کہنے لگا یا علی آپ سمجھے نہیں، اس کے باپ نے تو کہا تھا۔ فرمایا جو باپ نے کہا تھا وہی میں کہہ رہا ہوں، نہیں سمجھے ہو نا؟ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا اس کے باپ نے یہی کہا تھا نا کہ جتنا تیرا دل کرے وہ ان کو دینا، تو تیرا دل تو آیا ہے 900 پہ، وہ دینا ان کو۔ باپ نے یہی کہا تھا نا کہ جتنا تیرا دل کرے وہ ان کو دینا، اور باقی جو بچ جائے وہ تو رکھ لینا۔ تو تیرا دل تو ہے 900 پر، وہ ان کو دے، باقی 100 بچا وہ تو لے لے۔ اسی لیے تو سرکار نے فرمایا تھا وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، میری امت کا چیف جسٹس علی ہوگا۔ تو یہ فرمایا کہ تم نے یتیموں کے مال کے قریب بھی، اب یہ قریب، اور تو تے چپ کر یار، قریب بھی نہیں جانا۔ اب یہ قریب جانا کیا ہوتا ہے حضرات؟ ان راہوں پر مت چلو جس میں یتیم کا مال کھانے کو ملے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور جنہ کھاتے نے انہوں دی اولاد نو دھکے کھاندے ویکھے ایمان نال، انہوں نے بھیک بھی کوئی نہیں دیندا، ایسے اللہ نے ذلیل کیتے نے۔ تو اس لیے فرمایا اور دوسرا اس آیت میں حکم ہے دوسرا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو، اور پورا کیا کرو اپنے عہد کو۔ تو وعدوں کو پورا کرنا یہ مسلمان کی شان ہے۔ یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں بڑی قیمتی بات۔ پہلا وعدہ تو عالم ارواح میں ہے کہ جب اللہ نے پوچھا تھا کہ بتاؤ بھئی الست بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، اس میں کافر سب شامل ہیں۔ تو وہ بھی وعدہ پورا کرو کہ دنیا میں آ کر بھی رب اور معبود صرف اللہ کو مانو اور کسی کو شریک کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا وعدہ جو مسلمانوں کا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو ہم نے وعدہ کر لیا عبادت تیری کریں گے، اطاعت تیرے نبی آخر الزمان کی کریں گے۔ تو اب کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ اپنے اس وعدے کو پورا کرنا ہے۔ تو جو اذان سن کے مسجد میں نہیں آتے، وعدہ خلافی کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ جتنے بھی سنتے توڑنے والے ہیں، دین توڑنے والے ہیں، سب وعدہ خلاف ہیں۔ تیسرا وعدہ، جب ہم دنیاوی یا دینی معاملات میں کسی سے زبان کر لیں، اس میں دو حیثیتیں ہیں۔ ایک تو یک طرفہ وعدہ ہے، تو وہ بھی وعدہ، اس کے توڑنے پر بھی منافق کی علامت ہے۔ مگر اگر کوئی دو طرفہ معاہدہ ہو جائے اور پھر ایک فریق بھاگے، تو اسلامی عدالت کو حق حاصل ہے کہ جبراً وہ اس سے وعدہ پورا کروائے۔ وہ عدالت میں جا کے اس پر دعویٰ کر سکتا ہے، پر کوئی ثبوت بھی ہونا چاہیے، صرف نہیں کہ جس پہ دعویٰ کرتا جائے عدالت منہ مانگے وعدے پورے کراتی جائے۔ خیر یہاں تو ہمارے وعدہ کر کے کہتے ہیں جی میں کیڑا حدیث لکھ دیتی سی، میں کیڑا قرآن دی آیت لکھ دیتی سی۔ بہت ظالم، قرآن میں تو آ رہا ہے، حدیث میں تو آ رہا ہے کہ جو وعدہ کرو بولو اس کو وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، یہ قرآن ہی تو ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک ان وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو، اور پورا پورا کیلا، ماپو، پورا پورا ماپو۔ ماپ سمجھتے ہو؟ وہ جڑے پڑو پہ بھر کے دیندے سن انہوں کہندے نے ناپ کے دینا، ماپ کے دینا، یا جیسے وہ کپڑا میٹر سے اور گز سے ماپتے ہیں، اس کو ماپنا کہتے ہیں۔ اب اس میں کیا کیا ڈنڈیاں ہیں یہ تو میٹر اور گز والے ہی جانے، اور بعضوں نے تو اپنے پھٹے پر تار بیچنے کے لیے یوں گز بنا رکھا ہے، ادھر ایک ادھر ایک، اب اللہ ہی جانے پورا ہے کہ ادھورا ہے، بس وہ اسی پہ ماپتے جا رہے ہیں، تار بیچتے جا رہے ہیں اور پیسے ماشاءاللہ ہڑپ کرتے جا رہے ہیں۔ پوچھو تو اسی کو بے ایمان تواڈے ایمان دا ذکر کی قرآن چاہ گیا ہے، تواڈے واسطے اتوں کوئی آئی ہے بھی تانوں ایماندار زبردستی منو؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ پورا کرو، ماپ بالکل پورا کر کے دو۔ اذا قلتم، جب تم کسی چیز کو ماپنے لگو تو پورا ماپو۔
وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تولو ایسے ترازو سے جو تول میں بالکل سیدھا ہو. بولو جی، تول میں بالکل سیدھا ہو. اب یہ جو آپ کو تو یہاں شاید نہ پتہ ہو، گندم اور منجی جو چکوک میں گاؤں میں خریدنے جاتے ہیں نا، ان کے پاس ہوتا ہے ہاتھ والا ترازو. دیکھیا کدے؟ یہ بڑی ڈنڈی وجدی ہے. ایک دو باری میں بھی وہ تولن دی کوشش کیتی ہے، وہ تواڈے ہاتھ وچ ڈھونڈ نہیں ہوندی، جدھر مرضی کر لو. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ کرتے ہیں. البتہ اوپر سے پکڑاؤ تو پھر ترازو اپنے لیول پہ رہتا ہے، اوپر سے پکڑو. پر وہ ظالم بڑے ماسٹر ہوتے ہیں، نیچے سے پکڑتے ہیں اور اس کی جو لوہے والی کنڈی ہوتی ہے نا، اس کو اپنے بازو سے جدھر کر دیں ادھر ہی وہ ہو جاتا ہے. تو وہ لینے میں بھی بڑے ماسٹر ہیں اور دینے میں بھی بڑے ماسٹر ہیں. اللہ کہتا ہے ذالک خیر، یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ ماپنے لگو پورا ماپو، تولنے لگو پورا تولو. کیوں؟ اگر تم ناپ تول میں پورے ہوگے تو پھر تجارت کی منڈیوں میں اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا، تمہارا سکہ چلے گا، تمہارا مال چلے گا. اور ناراض نہ ہونا، اب کافروں نے یہ اصول اپنا لیے ہیں، تجارت ان کی آسمانوں پر پہنچ گئی ہے. اور ماشاءاللہ اسی جو دال آ رہے ہیں پوری دنیا سے مشہور ہے، پہ پاکستانی بندہ بھی ویگ سمجھ کے لو تے پاکستانی شے بھی سوچ سمجھ کے لینی ہے. جنہوں پاکستانی تاجر مل جائے ان دی خیر کوئی نہیں، سیاستدان مل جائے ملک دی خیر کوئی نہیں، اور تاجر مل جائے تجارت دی خیر کوئی نہیں. پھر ان کو تو چھوڑو جو باہر ملک میں تاجر ہیں، پاکستانی نہیں سنبھالے جاندے، ریڑھی والا نہیں سنبھالیا جاندہ، دکان والا نہیں سنبھالیا جاندہ، سب یا بھائی مانی تیرا آسرا. اور قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں دکان پہ بیٹھ کے، تلاوت بھی کرتے ہیں، درود شریف کی تسبیح بھی گھماتے ہیں تاکہ اللہ کرے کو پھنس جائے صحیح. اور تسی پھر کہو گے بھی شاوری اسی گلا کرتے ہیں. داڑھی والا دکاندار کو میں جدوں بھی گیا انہیں مچھا والے نالوں بھی کم ودایا ہے. مثال دے سی نا، داڑھی نالوں مچھا ود گئی ہیں، اتنے تے مچھا نالوں داڑھی جڑی ہے وہ بھی خطرناک ہے. کہ فٹ بال بچوں کے لیے لینا ہے، داڑھی والے سے پوچھا تو 120 روپے، اور داڑھی منڈے نے کہا جی 100 روپیہ. یہ کوئی لائسنس لب گیا جناب کہ رکھ کے جو مرضی کری آؤ؟ تو انو حلال ہے. حلال حرام کے تقاضے سب کے لیے برابر ہے، کسی پر منڈا منڈا ہو سکتا نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. تجارت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن انبیاء کی صفوں میں جہاں جگہ خالی ہوگی اللہ اس میں میری امت کے علماء کو کھڑا کرے گا اور سچے تاجروں کو کھڑا کرے گا. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء ٹھیک ہو جائیں، تاجر ٹھیک ہو جائیں، بادشاہ ٹھیک ہو جائے تو پورا معاشرہ ٹھیک ہے. تو ساڈے مولویاں دا بھی بیڑا غرق ہویا پیا ہے، سیاستداناں دا تے تانوں سارے نوں پتہ لگ گیا ہے، تے باقی تاجراں دا بھی تانوں میرے نالوں زیادہ پتہ ہے. اللہ ہدایت عطا فرمائے. تو ذالک خیر و احسن تأویلا، اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہوگا قیامت والے دن اگر صحیح ناپ تول کرو تو. قومیں تباہ ہوگی. آپ سورہ مطففین کے آغاز میں پڑھ لیں گے. آگے ہے جی ولا تقف ما لیس لک بہ علم، نہ پیروی کرو اس چیز کی جس کا تمہیں علم نہیں ہے. اتنے ماشاءاللہ گل سنتے نہیں، نہ اگا ویکھنا نہ پیچھا ویکھنا، وچ چھال مار دینی. اور جو کوئی آکھے بھائی تو ٹھہر جا، تینوں کسی گل کا پتہ نہیں، اور تینوں زیادہ پتہ ہے. کمال ہے بھائی. اللہ کہتا ہے کہ جس چیز کا تمہیں پتہ نہیں ہے اس میں پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کی پیروی نہ کرو. بخاری میں حدیث ہے کہ ایک آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دیتا ہے، سنی سنائی بات کو. اور پہلے تو چلو کوئی ٹائم شائم لگتا تھا، ہوں ماشاءاللہ فیس بک آ گیا ہے، روزانہ جھوٹی خبریں آ رہی ہیں، روزانہ، اور اتنی جھوٹی کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. 2-3 باری تو میرے بارے چ پوسٹ آئی نے کہ مولوی صاحب پھر وابی ہو گئے نے، اور میں نے پتہ ہی کوئی نہیں. اور جناب خوب خبریں پھیل رہی ہیں، پوسٹیں چل رہی ہیں. اچانک کسی کا فون آیا، شاہ جی پھر وابی ہو گئے ہو. میں کہا حجے تو نہیں ہویا، کوئی ڈیل شیل ہو گئی ہے. میں کیا پہلے پوچھتے لے کنے پیسے لے جے. اب میسج آنے شروع ہو گئے، پھر ہمیں بھی پوسٹ چڑھانی پڑی کہ لعنت اللہ
علی الکاذبین کہ جھوٹوں پر بولو خدا کی لعنت ہے. اور میڈیا بھی ہمارا ایسے ہی کر رہا ہے جی. تو اللہ کہتا ہے نہ پڑھو جس چیز کا تمہیں علم نہیں. اگلی سنو، ان السمع، یہ جو تمہارے کان ہے نا، والبصر، اور تمہاری آنکھ ہے، والفؤاد، اور تہاڈا دل، کلو، ان سب کے متعلق، اولئک کان عنہ مسئولا، تم سے سوال کیا جائے گا. بولو تم سے سوال کیا. ہن مسئلہ ہے بھئی ان دے وچ صرف دو چیزاں دا ذکر آیا ہے، کان تے اکھ دا تے دل دا. اب ایک آدمی آنکھ سے دیکھتا ہی نہیں، چلو جان چھوٹی، پر دل میں برا سمجھتا ہے. اللہ کہتا ہے دلوں بھی کڈ. بولو دلوں بھی کڈ. اے تو دنیا تے چھپ گیا ہے نا کہ جی میں ویکھدا ہی نہیں، یہ منہ ہی نہیں ویکھنا. اللہ کہتا گل منہ دی نہیں ہے، ذرا دلوں بھی کڈ. اور کن کی ہے؟ ایویں کسی دی ٹول آ کے سنن لگ پینا. بولو ایویں کسی دی ٹول آ کے. اچھا سنن دے دو طریقے نے. کسی دی برائی ہوئے تو بندہ بڑے غور نہ سنتا ہے. نمبر ایک، کوئی اپنی تعریف کر دے نا، انہوں سن کے پھر کہتا ہے ذرا دوبارہ دسی یار میں صحیح سنیا نہیں. بڑا مزہ آتا ہے کہ کوئی بندہ تعریف کر رہے ہو اپنی، جی تسی بڑے چنگے ہو، بڑے آلہ ہو، تواڈے ورگا تے مولوی کوئی نہیں، تواڈے ورگا خطیب ہی کوئی نہیں، تسی تے مفتی عالم اسلام ہو. کہتا یار ایک باری پھر آکھی صحیح سنیا نہیں. اور جب کوئی دشمن کی برائی کرے تو پھر بڑے مزے سے سنتے ہیں، اور رنڈی کے گانے سنتے ہیں، ڈرامے سنتے ہیں، فلمیں سنتے ہیں. اللہ کہتا ہے ہوش کرو، یہ کان تمہیں قرآن سننے کے لیے دیے ہوئے ہیں، اذان سننے کے لیے دیے ہوئے ہیں، کلمہ سننے کے لیے دیے ہوئے ہیں. تم کیا کر رہے ہو؟ والبصر، اور آنکھ بھی بڑی ظالم چیز ہے. ناراض نہ ہوئے تو بسا اوقات بڑی کتی شے ہے کسی دے پیڑی آنکھ رکھنا. اور آنکھوں کی حفاظت کا اللہ نے اسی طرح حکم دیا ہے جس طرح نماز کا حکم ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ ان سے کہو مومنوں سے کہ آنکھوں کی حفاظت کرے اور دامن کی حفاظت کرے. جس کی آنکھ بے لگام ہے اس کا دامن بھی بے لگام ہے، اور جس کی آنکھ کی حفاظت ہے اس کا دامن بھی آگے کیا ہے؟ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، عورتوں سے بھی کہو اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں اور اپنے دامن کی بھی حفاظت کریں. آنکھ لڑتی ہے تو پھر سب کچھ لڑتا ہے. اگر آنکھ ٹھیک رہے تو سارا کام ٹھیک رہے. اب جناب پردے والی عورتوں نے بھی آنکھیں تو ویسی رکھی ہوئی ہیں. اس لیے اللہ نے کہا کہ عورت ضرورت سے بازار میں جائے، وگرنہ اس کو جانے کی ضرورت ہے. ہوں ساڈے اتنے گوانڈ ہفتہ بازار لگتا ہے، تقریباً زیادہ بیویاں ہوندیاں نے، اور یقین کرے سبزی لینے جاتے ہیں تو دعا منگی دی یا اللہ موڈا ہی بچ جائے، اکھ بچنی تو دور دی گل ہے. اتنا رش کہ میں کبھی کبھی لگتا ہے اسی جنگ چاں بندے ساڈے شہید ہو گئے نے، صرف بیویاں ہی بچیاں نے. کپڑے وہ لے رہی ہیں، سبزیاں وہ لے رہی ہیں، جوتیاں وہ لے رہی ہیں. اور جے کوئی بندہ آکھے بھی میں لے آواں، تینوں کی پتا کپڑے کیویں لے آئی دے نے؟ تو کھونی بڑی وڈی افلاطون دی تھی، تینوں تیرے تے وہی آئی ہے. وہ تینوں کی پتا سبزی کیویں لئی دی؟ وہ الو دا پٹھا نال ہی پہ جاندا ہے. ٹھیک ہے پھر تو ہی لے آ. کمال ہے بھائی، یہ نہ پی ایچ ڈی کیتا ہے شاپنگ کرن چ، جیڑا بندے نو پتہ ہی نہیں. تو سارے رن مرید گھراں چ بیٹھے نے اور بیگمات لا رہی ہیں، لے جا رہی ہیں. تو میں کہتا ہوں دکانیں بھی ان سے چلوا لو. آپ بالکل آرام سے بیٹھو، بچے بچے سنبھالو، ناشتہ تیار کرو، کھانے تیار کرو، ساری ڈیوٹیز ان کو ہی دے دو. اور ساڈے دور میں ماسٹر بندے ہوندے سڑ کے بڑھیاں ہوں بولتے نہیں ہو یار، چلو دو پڑھے ہو، بولو تو صحیح. بڑھیا ہوندے سڑ کے بندے ہوں کی ہویا کی جی؟ یہ بچوں کو اچھا سنبھالتی ہیں، وہ اپنے بچوں کو ٹھا ٹھا ٹمبے مار رہی ہوندیاں نے. اتھے بیٹا ایسے نہیں کرنا، بیٹا ایسے نہیں کرنا. کیوں؟ تنخواہ کا مسئلہ ہے. تو سارے کام تقریباً خواتین کے حوالے کر دیے ہیں. اللہ کہتا ہے والبصر، اور وہ جو دکاندار گپے لگاتا ہے خواتین سے، کبھی آپ سن لینا، یقین کرے آپ کا دل کرے گا کہ اس کی زبان کینچی سے کاٹ دی جائے. وہ ایسے ایسے جملے بولتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں،
اور وہ ماسٹر ہیں، پہلے زیادہ بتائیں گے، اچھا بہن باجی بہن باجی بہن باجی کر کے وہ اپنا جہاں پر دینا ہوتا ہے وہیں دے کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ والبصارہ، فرمایا آنکھوں کا زنا ہے کسی کو بری نظر سے دیکھنا، اور اچھی نظر سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اور حضور نے فرمایا کہ ایک نظر معاف ہے۔ بولو ایک نظر ہے تو کیا خیال ہے ہن جڑا ویکھی جائے تے مولوی نو آ کے ٹھہر جائے کوئی چلن ڈئی ہے، اس الو دے پٹھے نو کہاں گے نا، ایک وہ جڑی اچانک پہ جائے تے پھر واپس فوری واپس، یہ ہے معاف نا۔ اگ وچ ہاتھ پا کے فوری کڈ لو تے ہاتھ سڑدا نہیں سڑدا، پر جی اتنے رکھی رکھو سڑ پے گا۔ تو وہ نظر جو اچانک پڑے اور واپس لوٹ آئے معاف ہے، مگر آگے جو جم جائے ٹک جائے اور پیچھے ہی کرتا رہے، اور بعد ماشاءاللہ لوگوں کے بوئے کھلے ہونے ہیں جو ویکھدے نے جویں شکاری کتا شکار نو ویکھدا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی تمہارے دروازے کے سوراخ سے، دیوار کے سوراخ سے، پردے کے سوراخ سے تمہیں دیکھ رہا ہو، اس کی آنکھ میں چاقو مارو، چھری مارو، خنجر مارو، تم پر کوئی مقدمہ نہیں ہے، آپ نے ٹھیک کیا ہے۔ اس کی جرت کیسے ہوئی کسی کے گھر کے اندر نگاہ ڈالنے کی؟ تو یہ ہے جی، کنا دا بھی سوال ہوئے گا، بعد کنا دے ایڈے کچے نے جنہیں لایا گلی، بولو نا اندر نال ٹر چلی۔ ارا جڑے باہر گئے نا اوورسیز پاکستانی، ایتھوں کوئی نہ کوئی شیطان فون کر دیندہ ہے، او تیری بیوی فلاں نال پیڑی ہے، فلاں نال گلا کر دی ہے، سارا دن گلی چ کھلوتی رہندی ہے، وہ اتھوں ہی طلاق دے دیندے نے۔ اللہ اللہ خیر صلی، پوچھتے ہی نہیں کم وقت، اور طلاق دے کے پھر سانو کہن گے مولوی صاحب ہن کو رستہ کڈو، میں کہ ہن جہنم دا آپ ہی کڈ لیا تسی، سیدھا اتھے جاؤ چھال مار کے۔ تو ان السمع والبصر والفؤاد، اور تمہارے دل کا بھی سوال ہوگا، کیونکہ بعض بندے ویکھدے نہیں پر اندروں بڑے ہو کے بھردے رہندے نے، کاش کدے اسی بھی جوان ساں، ہائے کاش یہ سانو ہی لب جائے، ہائے کاش اسی وزیر اعظم ہوندے، ہائے کاش میں انج ہوندا، میں انج ہوندا۔ اللہ کہندا چھڈ، دل دی حفاظت کر، اس دل وچ اللہ رسول نو بسا، یہ تیرا دل بیت اللہ نالوں بھی اگے نکل جائے گا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، یعنی آج قیامت کے دن ہم ان مجرموں کے منہوں کو بند کر دیں گے مہر لگا کر، ان کے ہاتھ بولیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، اور ان کے سارے اعضاء جسم کا ایک ایک حصہ بولے گا کہ یہ میرے ساتھ کیا کرتا رہا ہے۔ تو یہاں ذکر ہے جی کان کا، آنکھ کا اور دل کا، تو کی خیال ہے زبان نو کھلی چھٹی ہے؟ اور بولتے نہیں ہو، پر زبان تب ہی قابو میں رہتی ہے جب کان اور آنکھ، جب یہ بے لگام ہے تو زبان کی تو کیا بات ہے، ساڑھے تے انے بھی قابو چ نہیں آؤندے۔ اگے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر مت چلو اکڑتے ہوئے۔ بعدیاں دی چال ایڈی پیڑی ہوندی ہے، ویکھن والے نوں شرم آ رہی ہوندی، خاص کر کاٹن دے کپڑے پائے ہون نا کسے چکڑ چودھری نے، نہیں سمجھے ہو، جڑے نسلی اصلی چودھری نے وہ تے عاجز ہوندے نے، انہاں نال ملاقات کر کے واقعی لگدا ہے کہ خاندانی چودھری ہے۔ بعد ہوندے نے چکڑ چودھری، چودھرا دا گارا مڑیا ہوندا ہے وہ چکڑ چودھری، وہ جب مائے کا سوٹ پہنتے ہیں تو پتہ ہی نہیں لگتا بھی مایا یہ لگی ہے کہ کپڑے لگی ہے۔ اور ساڈے اتنے جڑے چودھری نے انہاں دی دھوتی زمین نال لٹک دی ہے، ایسے متکبر ہیں، لباس میں بھی بولنے میں بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کہتا ہے زمین پہ اکڑ کے مت چل، قبرستان کا چکر لگا نا، دیکھ کتنے کتنے بڑے وہاں پڑے ہوئے ہیں جو کہتے تھے ہٹو بچوں کا شور۔ ساڈا ایک گورنر مر گیا پچھلے دنوں چ نا، سلمان تاثیر، جنازے نو مولوی نہ لبے، گورنر ہاؤس کے مولوی صاحب نے کہا میں اس کا نہیں پڑھاؤں گا، وہ بادشاہی کی مسجد کے خطیب نے کہا میں کہیں کام پہ جا رہا ہوں، پھر عام ایک داڑھی والا جو کاروبار کرتا تھا اس سے جنازہ پڑھوایا۔ تو اللہ کہتا ہے اکڑ کے مت چلو،
आजिज़ी करो, इसी ज़मीन में तुमने आना है और इन्हीं कीड़ों ने तुमको खाना है। मौला अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिस आदमी को ये वहम हो जाए कि मेरे अंदर बड़ी खूबियाँ हैं, उसको जाके लैट्रीन में देखना चाहिए कि उसके अंदर है क्या। पेशाब है तो वो गंदा, पखाना है तो वो गंदा, खून है तो वो गंदा, इसकी थूक है तो वो कोई बर्दाश्त नहीं करता, नाक में इसके गंध। तो ऐसे गंदगियों के मजमुओं को ज़मीन पर अकड़ के चलना, बोलो भाई अच्छा लगता? आजिज़ी से चलो। इन्नका लन तखरिकल अर्दा, अगर तू अकड़ते हुए चले भी तो तुम ज़मीन को चीर सकते नहीं। हाँ, ज़मीन ते तू बेशक जिन्ना मर्जी लुड़ियाँ पाल है, भंगड़े पाल है, ज़मीन उत्थे ही रहेगी। तू ज़मीन पर, आपको एक मज़े की बात बताऊँ यार, अल्लाह कह रहा है कि चाल में अकड़ ना रखो, तुम ज़मीन को चीर नहीं सकते। वलन तबलुगल जिबाल तूला, और तुम पहाड़ों को भी पहुँच सकते, एडे ऊँचा तो नहीं आ सकता, जेड़ा तेरा 5-6 फुट है वही तो रहना है। और बाद माशाल्लाह 2.5 फुटे भी बड़े मुतकब्बर होंगे ने, अल्लाह दी पनाह, हाथ ही नहीं लाया जाता। तो कुल्लु ज़ालिका कान सय्यअहु इंदा रब्बिका मकरूहा, ये सब बातें जिनका पीछे जिक्र हो चुका है, इनमें से हर बुरी बात अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। तो ये बुरे काम छोड़ दो। 2 बातें कहता हूँ। आप देखिए कि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा, जिसको कुरान ने अहसनुल क़सस कहा है, उसके सारे किस्से का खुलासा बता रहा हूँ। हज़रत यूसुफ पर जितनी भी मुसीबतें आई हैं, हुसन आगे आगे है। मेरे वाल वेख के दसो ना, हुसन मेरे को भी है। गल फस गई, हुण की करिए, ये निकलेगी तो तुम जाओगे। मैं कह रहा हूँ हज़रत यूसुफ पर जितनी मुश्किलें आई हैं, हुसन हज़रत यकूब का प्यार था कि बड़ा बच्चा बड़ा हसीन है, हुसन आगे है। भाइयों ने हसद किया कि ये बड़ा सोना है, ता अब्बा प्यार ज़्यादा करता है, कुएं में फेंका हुसन की वजह से। फिर बोलियां लगी बाजार में, और फिर एक माशाल्लाह खतून अव्वल वज़ीर आज़म की बीवी की होंदी है, रोशन ख्याल औरत, वो माशाल्लाह डुल गई हुसन दी वजह तो। फिर सारियां आशक हो गई वज़ीरां दियां मशीरां दियां। फिर तुसीं आखोगे गल कर जड़दा है, वो सारे सियासी वज़रा सन ना उस दौर दे, उन्हां दियां सारियां ही आशक हो गई, और उन्हां हथ भी किस वजह तो बोलते नहीं, तुसीं किस वजह तो नहीं बोलते हो, तुहानू भी हुसन ही लड़ गया भाई जी, हुसन की वजह से जेल काटी, हुसन की वजह से। और जब रिहाई की बारी आई तो कहा मुझे वज़ीर खजाना अजीज मिस्र की जगह पे लाओ। पूछा जी क्यों? फरमाया इन्नी हफीजुन अलीम, अब इल्म आ गया। तो तरक्की मिलती है इल्म से, जिस्म जान रंग रूप बाद के मसले हैं, इल्म दीन सबसे बड़ा मसला है। अच्छा जी, एक बात तो ये हो गई। अब अहदीस सुन ले आजिज़ी पर। नंबर 1, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अय्याद बिन अम्मार इसके नकल है, रावी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरे पास बज़रिया वही ये हुक्म भेजा है कि तवाज़े और पस्ती इख्तियार करो। कोई आदमी किसी दूसरे पर फ़ख्र और अपनी बड़ाई को बयान न करे, और ज़ाहिर भी न करे, और कोई किसी पर जुल्म न करे। मज़री शरीफ से पढ़ रहा हूँ जी, तफसीर मज़री में से। आगे है जी, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जन्नत में वो शख्स कभी दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बर होगा, वो जन्नत में दाखिल है। एक हदीस में जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा, ओ पर सुटा जाएगा। तीसरी, एक हदीस कुदसी में बरवायत अबू हुरैरा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, बड़ाई मेरी चादर है और अजमत मेरी इज़ार है। जो शख्स मुझसे इनको छीनना चाहेगा तो मैं उसको जहन्नम में दाखिल कर दूंगा। चादर और इज़ार से मुराद तो लिबास है, पर अल्लाह जिस्म से भी पाक है, लिबास से भी पाक है। अल्लाह ही जाने इसका क्या मतलब है, पर बात बता दी गई कि ये सिफ्त बड़ा होना, बाअज़मत होना अल्लाह की है, अल्लाह के बाद हमारे रसूल पाक की है। एक हदीस और सुने जी,
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر کرنے والے قیامت کے دن چونٹیوں کے چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کے برابر انسانوں کی شکل میں کر دیے جائیں گے، اور ہر طرف سے ان پر ذلت اور خواری برس رہی ہوگی، اور میرے آقا نے فرمایا ان کو جہنم کے ایک جیل خانہ کی طرف ہانکا جائے گا جس کا نام بولس ہوگا، ان سب پر ان کو ڈال دیا جائے گا اور ان پر آگ چڑھتی ہوگی، اور ان کو پینے کے لیے جہنمیوں کے بدن کا پیپ اور لہو نکلا ہوا پلایا جائے گا۔ یہ انجام ہے دنیا میں بڑے بننے والوں کا۔ آخرت میں ایک اور حدیث ہے، اور یہ حضرت عمر پاک پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، اور آج کے درس کی یہ تقریباً حدیث آخری ہے، بس ایک صحابی کا قول سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے، اللہ بلند کر دیتا ہے۔ تو وہ اپنے نزدیک تو چھوٹا ہے مگر سب لوگوں کی نظروں میں بڑا ہوتا ہے، اور جو شخص خود تکبر کرتا ہے اللہ اس کو اتنا ذلیل کرتا ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے مگر لوگوں کی نظروں میں وہ کتے اور خنزیر سے بھی بدتر کر دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں بندروں کا بھی ذکر ہے، اللہ بندروں سے بھی اس کو نیچے کر دیتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ مینار پاکستان کدے اتنے چڑھے ہو؟ بولو، چلو گئے تو ہے، ویکھیا تو ہے، کتاباں 'چ ویکھ لیا ہونا ہے۔ میں اتنے چڑھیا لفٹ نال بھی تو پیدل بھی۔ عرب والے ایک مثال دیتے ہیں کہ جو بندہ بلندی پر چڑھا ہو اس کو چھوٹے والے نیچے والے ہے کہ نہیں ہے، اور جو نیچے کھڑا ہو اس کو بلندی والا چھوٹا نظر۔ تو میں مینار پاکستان پہ چڑھا، نیچے دیکھا میں کہ وہ ایڈے ایڈے نے سارے ایڈے ایڈے نظر آنا، اور جب میں خود نیچے آیا تو جو اوپر چڑھے ہوئے تھے وہ بھی۔ بس یہی متکبر کی مثال ہے کہ وہ لوگوں کو چھوٹا سمجھتا ہے، لوگ اس کو ہاں جی بڑائی اللہ کو سجتی ہے۔ جی ہاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جی پیچھے جو آیت آئی ہے نا وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، کہ جو کوشش کرتا ہے آخرت کے لیے فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس سے لے کر اس آیت نمبر 38 تک یہ جناب 15 آیتیں بیان ہوئی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ 15 آیتیں پوری تورات کا خلاصہ ہے۔ بولو جی، پوری تورات کا، ہاں جی، سورہ بنی اسرائیل کی 15 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پوری تورات کو جمع کر دیا ہے۔ اللہ ان باتوں پر مجھے اور آپ کو، میری آل اولاد، آپ کی آل اولاد کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو ان اصولوں پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔